السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان ماں باپ نے تربیت کی، مسجد سے 5 وقتہ نماز کے لیے لاؤڈ سپیکر پر اذان سنتے ہیں، ٹی وی میں اذان کی آواز سنتے ہیں، موبائل فون پر اذان کی آواز کو سنتے ہیں، مگر پھر بھی ہم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اللہ کے ساتھ ہماری کون سی دشمنی ہے؟ اللہ نے ہم پر کون سا ظلم کیا کہ ہم ان کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہو رہے؟ بارش، سورج، مختلف موسم، مختلف سواریوں اور کھانوں سے لطف اٹھا رہے ہیں، ان سب نعمتوں کے باوجود ہم سجدہ نہیں کر رہے۔ کیا اللہ اس قابل نہیں کہ ہم اس کا شکر ادا کریں؟ چلے ان نعمتوں کو چھوڑ دے اور سوچے کہ اگر اللہ نے ہمیں چند لمحوں یا دنوں کے لیے نظر انداز کیا تو کیا ہو جائے گا؟ جو مفت آکسیجن اللہ کی طرف سے سانس لینے کے لیے لے رہے ہیں، اگر ہمارا یہ آکسیجن لیول کم ہو جائے تو ہماری دوڑیں ہسپتال کی ایمرجنسی تک لگ جائے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نظر انداز کرے اور ہمارا پیشاب چند گھنٹوں یا 2 دنوں کے لیے بند ہو جائے تو دن کے وقت تارے نظر آئیں گے۔ پھر جس تکلیف اور مصنوعی طریقوں سے ادویات اور ٹیوب لگا کر مثانے کو خالی کیا جاتا ہے تو احساس ہو جائے گا کہ صحت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمیں مفت میں ملی ہے۔ اپنے 5-6 فٹ جسم میں اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر پائیں گے۔ ان نعمتوں کے بدلے ہم نے کون سا عمل کیا جس کو کر کے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کوئی بھی نیک عمل کرے وہ اس کے ثواب سے محروم رہتا ہے۔ ہمیں زندگی میں کوئی شخص 1 گلاس پانی پلا دے یا ایک کپ چائے پیش کرے تو ان کو زندگی بھر یاد رکھتے ہیں، اور جہاں کہیں ملے تو نہایت عزت و احترام سے ملتے ہیں۔ کہیں پر ان کا ذکر آ جائے تو اسی 1 کپ چائے کی بنیاد پر ہر جگہ ان کو اچھے الفاظ میں یاد رکھتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا، ماں کے پیٹ سے لے کر موت تک کھانے کا انتظام کیا ہے، ہر نعمت سے نوازتا ہے۔ کیا ہمارا اللہ اس دنیاوی شخص سے بھی کم اور بے قیمت ہے؟ اللہ ہمیں روز 5 وقت نماز کے لیے بلاتا ہے اور ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ دنیا میں اگر کسی شخص کو ہم بنا مانگے ہر طرح کی سہولیات زندگی دے اور پھر وہ ہماری چھوٹی سی بات پوری نہ کرے تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ ہم کس منہ سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفر اور اسلام کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں نماز کے لیے وقت نہیں تو خود سوچے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہم کون سے اسلام کے دعوے دار ہیں؟ ہم کس منہ سے اللہ سے گلے شکوے کرتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ہمارے گھر میں بے سکونی ہے، مجھے نوکری نہیں مل رہی، میرا رشتہ نہیں ہو رہا۔ ایک مووی کو دیکھنے کے لیے اور دوستوں کی محفل میں گپ شپ کے لیے ہمارے پاس 2-2 3-3 گھنٹے ہوتے ہیں، مگر اللہ کے لیے چند منٹ کیوں نہیں دے سکتے؟ یومیہ 5 وقت فرض نماز پر ٹوٹل 30 سے 40 منٹ لگتے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو فانی ہے، یہاں کی نعمتیں فانی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ اگر یہ مقصد چھوٹ جائے تو دنیا میں بھی بے سکونی، موت کے وقت بھی رسوائی، قبر اور حشر میں بھی ناکامی اور اللہ کی ناراضگی۔ دنیا کی ناقابل بھروسہ زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے ہم کتنی ڈگریاں لیتے ہیں، اچھی نوکری کی تلاش میں ہوتے ہیں، اپنی جوانی تپتی دھوپ اور محنت کر کے ضائع کرتے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ چند سال زندگی کے آرام سے گزرے، مگر جو نہ ختم ہونے والی آخرت کی زندگی ہے، کیا ہم اسی کے لیے اتنا فکر مند ہوئے ہیں؟
یہاں نہ زندگی کا بھروسہ ہے نہ صحت کا بھروسہ۔ ایک چلتا پھرتا صحت مند انسان معمولی سی بیماری سے بستر پر آ جاتا ہے، دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، رات کو اچھی صحت کے ساتھ سونے والا، ہنستا مسکراتا، صبح کو موت کی وادی میں ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے۔ اس نہ پائیدار نہ قابل بھروسہ زندگی میں ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔